السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے اقلاب کسے کہتے ہیں۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے۔ کیسے بدلیں گے ابھی ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبوتو۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کی آواز کو ہم نے کس میں چینج کر دیا؟ میم میں۔ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں، اس رول کا نام ہے کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے۔ تنبوتو، نون ساکن کے اوپر یہ میم آئے گا یا تنوین کے اوپر؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو، ٹھیک ہے۔ تنبوتو، جب ہم اس لفظ پہ وقف کریں گے، تنبت، انبتت، وقف انبتت، کیونکہ تا تو آلریڈی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ سنبلتن، جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو گول تا ہا میں چینج ہو جائے گا، سنبلہ۔ یہاں پہ دیکھنا ہے نون ساکن کو میم میں چینج کریں گے، سنبلتن، وقف سنبلہ، فانبجست یستنبئونک، وقف یستنبئونک، من بخل، وقف من بخل۔ اب یہاں پہ تنوین کی آواز کو ہم میم میں چینج کر دیں گے، مرحبا بہم۔ اب را کے اوپر پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے، مار، ٹھیک ہے۔ مرحبا بہم، تنوین کی آواز کو ہم نے میم میں چینج کیا ہے۔ سبأ بنبأ، جب ہم اس پہ وقف کریں گے، سبأ بنبأ، آپ کو پتہ ہے جب ہم وقف کرتے ہیں دو زیر ہو یا دو پیش ہو دونوں ساکن ہو جاتے ہیں، اور اگر دو زبر ہو تو ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک ساکن ہوگا۔ سبأ بنبأ، سبأ بنبأ، زوج بہیج، وقف زوج بہیج۔ اب جیم رکے کلکلہ میں سے ہے تو کلکلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ضلال بعید، وقف ضلال بعید، علیم بما۔ اب یہاں پہ ہم وقف کریں گے، آپ کو پتہ ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پہ جب وقف ہوتا ہے تو آلریڈی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کو ایسے پڑھتے ہیں، وقف کی صورت میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو رہی ہے تو اس کا وقف بھی ویسے ہی کیا جائے گا، علیم بما، وقف علیم بما، فاسق بنبأ، وقف فاسق بنبأ۔